اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینعلہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته طيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله الأحسن بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكنن لهم في الأرض صلوات ایک پڑھ دے محمد علیہ قرآن مجید کے یہ الفاظ جن کو مسلسل تلاوت کر کے گفتگو کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور وہ سلسلے گفتگو جو ابھی چند لمحوں پہلے کل شروع ہوئی تھی، آج وہ ختم ہو رہی ہے، آج آخری مرحلے میں داخل ہو گیا۔ ولایت کے موضوع کے اوپر گفتگو کا آغاز کیا گیا تھا اس امید کے ساتھ کہ آپ تک کچھ چیزیں پہنچائی جائیں گی، لیکن سارے ناظرین ہماری اس بات کی تائید کریں گے کہ پلک جھپکتے یہ 9 دن گزر گئے، ابھی کچھ بات ہی نہیں ہو پائی، کوئی بات ہی شروع نہیں ہو پائی۔ جو ولایت کا موضوع میں نے رکھا تھا وہ اسی وجہ سے کیونکہ آج ہم کو ولایت کو پہنچانا ہے، اگر اس دور میں ہم ولایت کو نہیں پہنچا پائیں گے تو یقیناً نہ دین پہنچ سکتا ہے، نہ شریعت پہنچ سکتی ہے، نہ نبوت ہے اور نہ الوہیت ہے۔ اگر آپ دیکھیے پیغمبر کو جس طریقے سے امین اور صادق کہہ کر بھیجا گیا، کیا مطلب تھا، کیا وجہ تھی؟ میں ایک دن کہہ رہا تھا، لیکن وہی جیسے کہ میں نے کہا کہ دماغ غائب رہتا ہے، بات شروع کی تھی لیکن وہ بات پہنچانا اب تک بھول گیا۔ امین کا مطلب کیا ہے کہ جو ملے وہ دے دیا جائے، اور صادق کا مطلب کیا ہے کہ جو کہے وہ بالکل سچ کہے۔ یہ 2 جملے، یہ 2 مرحلے، ایک کا زبان سے تعلق ہے، ایک کا ہاتھ سے تعلق ہے، اور ان دونوں کو کہا پروردگار عالم نے ان دونوں صداقت اور امانت کے اوپر مہر اسی لیے لگا دی کہ اگر میرا نبی تم کو دین کے سلسلے میں کچھ کہہ کر بتلائے تو وہ صادق ہے، شک نہ کرنا، اور اگر میرا نبی تم کو کچھ دے تو وہ امین ہے، اس میں بھی شک نہ کرنا۔ صادق اور امین کہ جو دے وہ بھی صحیح ہے، جو کہے وہ بھی صحیح ہے۔ پروردگار عالم نے اسی لیے اہتمام کروایا
اور بغیر کسی روک ٹوک کے غدیر کے میدان میں جمع کروایا کہ اگر پیغمبر کہیں کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، تو یہ صادق ہے، جو ادھر سے حکم ملا ہوگا وہی کہہ رہا ہوگا، سچ ہے، لہذا اس کو مانو۔ اور پھر ہاتھ کو پکڑ کے ہاتھ بلند کر کے دکھایا کہ دیکھو یہ ہے وہ علی، گویا پہچنوایا کہ جو چیز یہ دے رہا ہے، جس ولی کو مولا کو دے رہا ہے، یہ امین ہے، ادھر سے جو مولا ملا ہے وہی ادھر مولا دے رہا ہے۔ اور ایک مرحلہ آپ غور کیجئے گا، ساری باتیں اور ایک ایک منزل کے اوپر۔ قرآن مجید کا 20واں سورہ، سورہ طٰہٰ، بہت اطمینان سے جا کر دیکھیے گا، قرآن کو کھولیے گا اور کھولنے کے بعد ایک ایک آیت کو پڑھیے گا۔ چھوٹی چھوٹی سی آیتیں ہیں۔ سورہ طٰہٰ 24 نمبر آیت سے لے کے 38 نمبر آیت تک مسلسل ترجمہ صرف دیکھیے۔ اب کیا اس کا ترجمہ ہے؟ کیا خالق کہہ رہا ہے؟ اذهب الی فرعون، موسیٰ سے کہا گیا کہ جاؤ فرعون کی طرف، اور جانے کے بعد فرعون جو غلطیاں کر رہا ہے ان کی بات کی جائے۔ تو جب یہ کہا گیا تو اب موسیٰ کی پوری گفتگو، جناب موسیٰ کی پوری گفتگو، وہ گفتگو کیا ہے کہ یہ میرے پروردگار ہمارے سینے کو کھول دے، ہمارے قول میں ایسی جاذبیت پیدا کر دے کہ لوگ اس کو قبول کر لے، ہماری زبان کی گرہوں کو کھول دے، ہمارے بھائی ہارون کو ہمارا وزیر بنا دے۔ یہ پوری دعا جناب موسیٰ قرآن کریم میں موجود ہے، نمونہ ہے، نمونہ ہے۔ ہارون عظیم نبی، بڑے نبی، موسیٰ بڑے نبی، عظیم نبی، لیکن انہوں نے ہارون کی چاہ دل میں تھی تو بنایا نہیں، خود اللہ سے کہا کہ تو بنا دے اس کو۔ اللہ سے کہا کہ پروردگار، پوری دعا ہے، یہ دعا ہے کہ ایسا ایسا کر دے۔ تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ آیت ہے، اللہ نے کیا کہا موسیٰ سے؟ کہا موسیٰ جاؤ، تمہاری ساری دعائیں ہم نے قبول کر لیں، سب دعائیں۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر ایز اٹ از دعائیں قبول کرنا ہی تھیں تو موسیٰ ہی کے پاس پاور ہوتی، بنا لیتے۔ ہارون کو پہلے ادھر بھیجی، پھر ادھر سے دستخط کروا کے پھر واپس گئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو عجب نہیں قدرت جواب دے کہ موسیٰ کو میں پاور تو دے سکتا تھا لیکن نذیر بن جاتی، پھر جس کا جو دل چاہتا بنانے لگتا۔ لہذا ہم بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ اختیار ہم نے اپنے نبیوں کو بھی نہیں دیا کہ وہ بنائیں، کہ وہ بنائیں۔ لہذا اور اس کے بعد کا جملہ سنیے گا، جناب موسیٰ سے کہا جاؤ، ہم نے تمہاری ساری باتیں قبول کر لی، ساری دعا تمہاری قبول ہو گئی۔ اور اب کیا کہا؟ پروردگار کہتا ہے موسیٰ اس سے پہلے بھی ایک تم پر احسان کر چکے ہیں، یہ اللہ کہہ رہا ہے، اس سے پہلے بھی ایک احسان کر چکے ہیں کہ جب تمہاری ماں نے صندوق میں تم کو رکھ کر بھیجا تھا، ایک ایک مرحلہ، ایک ایک منزل کو پروردگار بتلا رہا ہے، احسان کر چکے ہیں۔ موسیٰ ان کو احسان یاد دلایا جا رہا ہے، اور پورا واقعہ پھر یہاں پہ دہرایا گیا کہ جب ہم نے تمہاری ماں کے اوپر وحی کی تھی اور انہوں نے اس طریقے سے تم کو صندوق میں رکھ کے بھیجا تھا۔ اب یہاں پر جناب موسیٰ کی یہ دعا ہے، یہ دعا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے بنا دے اور ہمارے سینے کو کشادہ کر دے اور قول میں نرمی ہو تاکہ سب قبول۔ اب یہ ہے 20واں سورہ اور 24 نمبر آیت سے 38 نمبر آیت تک۔ اب آپ چلیے، کہاں چلیے؟ 17 نمبر سورہ میں، سورہ بنی اسرائیل میں، آیت کا نشان ہے 80۔ یہاں موسیٰ دعا کر رہے تھے، پیغمبر دعا بھی نہیں کرتے ہیں، پیغمبر دعا نہیں کر رہے ہیں، پیغمبر دعا نہیں کر رہے ہیں۔ پیغمبر سے کہا کیا جا رہا ہے؟ قل
اے محمد تم کہو، پیغمبر سے کہا جائے قل تم کہو کہ رب ادخلنی مدخلا صدق واخرجنی مخرج من لدنک سلطانا نصیرا. پیغمبر سے کہا جا رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، تم مجھ سے مانگو من لدنک سلطانا نصیرا، کہ ہمیں اپنے پاس سے ایک سلطان نصیر دے، سلطان نصیر عطا کرے. اب اس نصیر کو ذہن میں یاد رکھیے گا، نصیر من لدن کا سلطان نصیرہ، ایک ایسا دے کہ جو مدد کرتا رہے، ہے نا. اب کون مدد کرے؟ اس نصیر کو اس نصیر سے ملائیے جو دعوت ذوالعشیرہ کے موقع پہ کہا تھا. جب پیغمبر نے اعلان کیا کہ کون ہے میری مدد کرے، تو مولا کھڑے ہوئے اور کہا انا نصیر یا رسول اللہ، انا نصیر یا رسول اللہ، ہم آپ کی مدد کرتے. اب وہ نصیر، بہت توجہ کیجئے گا، وہ نصیر جو دعوت ذوالعشیرہ کا موقع کا ہے، وہ نصیر لیجئے، اور پھر اس 17 نمبر سورہ 80 نمبر آیت کا نصیر لیجئے. یہ دونوں نصیروں کو لے لیجئے، یہ دونوں نصیر لیجئے. من لدن کا سلطان النصیرہ، انا نصیر یا رسول اللہ. اب آ جائیے قرآن مجید کا 22واں سورہ، سورہ حج، آیت کا نشان 78، آخری آیت ہے، نعم المولا و نعم النصیر. نعم المولا و نعم النصیر. مولا کا کام کیا ہوتا ہے؟ مولا کا کام کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنا ہوتا ہے. اب سارے نصیر مل گئے آپ کو، سب نصیر آپ تک پہنچ گئے. اب آئیے بھائی جو مدد کرے. اب کون مدد کرتا ہے؟ اب یہ تو دیکھیے سب قرآن کی باتیں ہیں. اب اس میں کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ، اور دیکھیے ناصر، نصیر، سب مجھے تو عربی آتی نہیں ہے، سمجھ گئے. اب جا کر وہ عربی داؤں سے پوچھیے گا کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں، کیا معنی ہوتے ہیں، بتلائیں گے وہ سب. ہم تو اپنا بتا رہے ہیں کہ اب مدد کرتا رہے، سمجھ گئے. اب جب یہ آیا، اب نصیر کون ہے جو مدد کر رہا ہے؟ کون ہے بتائیے؟ اچھا، یہ نصیر اللہ نہیں ہو سکتا ہے نا، یہ نصیر اللہ نہیں ہو سکتا. آپ کہیں گے کیوں؟ میں کہوں گا دیکھ لیجئے، من لدن کا، پروردگار تو عطا کر مجھ کو. تو جب اللہ سے مانگا جا رہا ہے نصیر، تو اللہ کیسے ہوگا نصیر؟ تو وہ تو ہو نہیں سکتا. تو اس کا مطلب نصیر کوئی اور ہے. اب کون ہے جو مدد کرتا ہے؟ پوچھئے ہر ایک سے، ہر قوم کے شخص کو قسم کھلوائیے، قرآن پہ قرآن کیوں سر پہ رکھ کے قسم کھلوائیے. بتاؤ تمہارے کیا کوئی مدد کرتا ہے؟ 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 ہر ایک سے پوچھئے تمہارے کیا کسی نے مدد کی؟ تمہارے کیا کسی نے مدد کی؟ سب کہہ دیں گے ہمارے کیا کوئی نہیں کرتا. لیکن ایک قوم اٹھے گی، کہے گی ہاں مدد کرتا ہے. کہا جب بھی ضرورت پڑتی ہے پیر لڑکھڑاتا ہے، یا علی کہہ کے مدد کے لیے پکار لیا. اور سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں کہ مدد کون کرتا ہے. مدد کرنے والے ہی کو پکارا جاتا ہے. مدد کرنے والے کو تو آج کوئی دوسرا نہیں ہے. اللہ کا بندہ
اللہ کا ولی صرف ایک ذات ہے میرے جس کو پوری کائنات جانتی ہے کہ اسی کو یا علی کہہ کے، اور میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ ابھی بھی اگر کچھ پوشیدہ، دیکھیے جملہ میرے ذہن میں، اگر ابھی بھی کچھ ذہن میں الجھن ہے کہ علی مدد کرتے ہیں یا نہیں مدد کرتے، تو خیبر کے میدان میں آ کے دیکھ لو کس کو رسول پکار رہے ہیں، رسول کس کو پکار رہے ہیں، آ کے خیبر کے میدان میں دیکھ لو۔ اور یاد رکھو پکارا گیا تھا، بلایا نہیں گیا تھا، پکارا گیا تھا، بلایا نہیں گیا تھا، ندا دی گئی تھی یا علی یا علی۔ یہ یا جو ہے یہ عربی میں پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہذا پکارا گیا تھا۔ میں کہنا یہی چاہتا ہوں، بتلانا یہی چاہتا ہوں کہ غور سنو کرو کہ آج جو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ صاحب یہ پکارتے ہیں یا اللہ نہیں کہتے اور یا علی کہتے ہیں، یہ ساری باتیں آتی، میں کہتا ہوں آؤ خیبر کے میدان میں پہلے رسول کے پاس چلتے، یا رسول اللہ آپ نے علی کو بلایا کیوں نہیں؟ علی کو بلایا جاتا، پکارا کیوں گیا ہے؟ بتائیے۔ وہ کہیں گے جناب وہ پکارا اس لیے گیا تھا تاکہ آواز پہنچ جائے۔ تو میں نے کہا کہ اتنی دور آواز پکارنے سے کیسے پہنچے گی؟ کہنے لگے کہ وہ جناب نبی تھے، پکارتے آواز پہنچ جاتی۔ تو میں نے کہا اگر نبی تھے تو ان کے پاس معجزے تھے، اعجاز تھا، تو اگر وہ چپے سے بھی کہتے علی آ جاؤ تب بھی پہنچ جاتی۔ بھائی اگر چپکے سے بھی بلاتے علی آ جاؤ تب بھی پہنچ جاتی، تو پکروایا کیوں گیا؟ پروردگار چاہتا یہ تھا کہ ایک میدان میں انتظام کروا دیا جائے کہ جہاں علی کو پکروایا جائے، علی کو نبی پکارے تو دنیا کے سامنے نمونہ چلا جائے کہ علی کو پکارنا بدعت نہیں ہے، سنت رسول ہے، انتظام کیا جائے۔ اس لیے پکارا گیا، اس لیے پکروایا گیا۔ اور یاد رکھیے ایک ایک مرحلے کے اوپر، ایک ایک جملے کے اوپر قرآن ہے۔ پوچھئے مولویوں سے ہمارا کیا ہے، ہم تو ایک آیت ڈھونڈی، ایک آیت مل گئی لا کے، جو حافظ ہے ان سے پوچھئے کہ بھیا یہ سب کیا لکھا ہے قرآن میں ہے؟ قرآن میں اور آیت بتاؤں، قرآن مجید کا یہی 70واں سورہ، سورہ بنی اسرائیل، آیت کا نشان 37، جا کر دیکھیے گا پھر قرآن میں بیٹھ کے اطمینان سے۔ میں تو اسی لیے حوالے دے دیتا ہوں، شاید کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، چونکہ سبقت لسانی اس کی بات نہیں، لیکن 90% جو بات ہے قرآن مجید کا 70واں سورہ، آیت کا نشان 37، جا کر دیکھیے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد، سوال کیا جائے گا، کس سے سوال کیا جائے گا؟ سوال کس سے ہوگا؟ کس سے پوچھا جائے گا؟ اللہ کس سے پوچھے گا؟ سم کانوں سے پوچھے گا، بصر آنکھوں سے پوچھے گا، فؤاد دل سے پوچھے گا۔ کیا پوچھے گا اللہ؟ اللہ کیا پوچھے گا کانوں سے؟ اللہ کیا پوچھے گا آنکھوں سے؟ اللہ کیا پوچھے گا دل سے؟ بھئی کیا سوال کرے گا؟ نماز کا سوال کرے گا؟ روزے کا سوال کرے گا؟ کس بات کا سوال ہوگا؟ تو اگر سوال کی منزل میں آئے تو یاد رکھیے نماز روزے کا سوال نہیں ہوگا۔ جب پیغمبر سے دریافت کیا گیا کہ پیغمبر یہ کون سے سوال ہوں گے، یہ کس بارے میں ہوگا، تو اس 17 نمبر سورہ کی آیت کا جواب 37 نمبر سورہ کی، سورہ صافات کی شاید 36 نمبر آیت نے دیا، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ ان سے ابھی سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ اب آیا آنے والا پوچھتا یا رسول اللہ، سب نے لکھا یا رسول اللہ یہ کیا پوچھا جائے گا، کیا سوال ہوگا؟ کہ ان ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اب رس پیغمبر فرماتے ہیں کہ جب نماز کا حساب کتاب ہو جائے گا، روزے کا حساب کتاب ہو جائے گا، حج کی بات ہو جائے گی، زکوٰۃ کی بات ہو جائے گی، خمس کی بات ہو جائے گی، جب ساری باتیں ہو جائیں گی تب کہا جائے گا روکو روکو ان کو، روکو روکو ان کو، اب ان سے سوال کرنا ہے، پوچھنا ہے۔ اب کیا پوچھنا ہے؟ کہ یہ بتاؤ تم نے ولایت علی کا اقرار کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟
یہ ہے. اور اسی لیے آنکھ، کان اور دل، ان تینوں کی بات کی گئی ہے. آنکھ، کان اور دل، ان تینوں کی بات کی گئی ہے. اسی لیے پیغمبر نے کہا، کیوں پوچھا جائے گا، کہا جو اندھے ہیں وہ دیکھ لیں. غدیر کے میدان میں اندھوں کو دکھا دیا گیا تھا، اندھوں کو سنایا گیا تھا اور بہروں کو دکھایا گیا تھا. جو بہرے ہیں وہ دیکھ لیں، یہ ہے، یہ ہاذا، یہ اشارہ، یہ. اور جو اندھے ہیں وہ سن لے، من کنت مولا فہذا علی مولا. اور پھر اس کے بعد کا خدا اس کو دوست رکھے جو اس کو دوست رکھے. پھر دیا تو گویا آنکھوں سے سوال ہوگا کہ جب دکھایا گیا تھا تو دیکھا کیوں نہیں، مانا کیوں نہیں. کانوں سے کہا جائے گا جب تم نے سنا تھا علی کی ولایت کے لیے تو پھر اقرار کیوں نہیں کیا. پھر اس کے بعد دل سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا دل کیوں خالی ہے. ارے یہی تو سورہ حجرات 49ویں سورہ نے کہا، لما يدخل الایمان فی قلوبکم. صلوات پڑھ دے محمد والے. سمجھنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے نظام ہے. اور بس میں ولی کو لے کے موضوع کو چل رہا تھا، اور دو باتیں اور کہوں گا، اس کے بعد گفتگو میری ختم ہو جائے گی. اور دو کیا ہے؟ دیکھیے سوچنا چاہیے، شب ہجرت جب بستر پہ خطرہ تھا تو مولا کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ بالکل ڈیٹیل میں کچھ نہیں جاؤں گا، صرف اشارہ کروں. مولا کو کیوں چھوڑ دیا؟ اگر مولا کو بھی لے کے چلے جاتے تو پھر یہ امانت کا جو میٹر تھا یہ پھنس جاتا. یہ امانت کا جو میٹر تھا نا یہ پھنس جاتا. سارے مشرکوں کی امانتیں کہاں تھیں؟ پیغمبر کے پاس تھی. مشرک جان پر آ گئے تھے. کیا ایک جملہ آ گیا دیکھیے ذہن میں، جان لینے آئے تھے. بھائی عقل مندی تو یہی ہے نا. ابھی اس دن کچھ مہینے پہلے ایک پتہ چلا بینک بیچارہ بند نہیں ہو رہا تھا، بینک بند نہیں ہو رہا تھا. ایک افواہ اڑ گئی بینک بند ہو رہا ہے. جیسے ہی افواہ اڑی سب پیسہ نکالنے پہنچ گئے. تو بند ہو جائے گا، میری پیسہ چلا جائے گا، میری دولت چلی جائے گی، سب نکالنے پہنچ گئے. تو یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب محمد کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے پیغمبر کو تو پہلے امانتیں تو واپس لے لیتے. اگر پیغمبر شہید کر دیے جاتے، اس رات کچھ برا ہو جاتا تو تم لوگوں کی امانتوں کا کیا ہوتا ہے؟ تمہاری امانت کا کیا ہوتا؟ عجب نہیں مشرک جواب دے، تو جاہل ہے، میں مشرک ضرور ہوں لیکن مانتا ہوں یہ امین ہے، مانتا ہوں یہ امین ہے، اس کے پاس امانت رکھوائی ہے. یہ اگر خود جائے گا تو اپنے میں سے کسی کو میری مال کا امین بنا کے جائے گا. بس میں کہنا یہی چاہتا ہوں کہ مسلمانوں اب تو تم سوچو کہ تم مشرکوں سے بھی بدتر ہو. ارے وہ مشرکوں کے رسول پر امانت اور صداقت کا یقین رکھتے ہیں، تم مسلمان ہو کے یقین نہیں رکھ پاتے. اور اب دو جملے بس درمیان میں ذیل میں آ جاتے جملے تو کہنا پڑ جاتے. تو اب پروردگار کیا علی کو لٹاؤ اور تب تم جاؤ. بہت چھوٹے سے جملے ہیں اردو کے. اللہ کے رسول نے مشرکوں کی امانت کے لیے جب تک امین نہیں بنایا تب تک شہر نہیں چھوڑا. اللہ کے رسول نے جب تک مشرکوں کی امانت کے لیے امین علی کو نہیں بنایا تب تک شہر نہیں چھوڑا. تو اب تو مسلمانوں تم کو سمجھ لینا چاہیے، جب اللہ کے رسول نے مشرکوں کی امانت کے لیے اتنا خیال کیا کہ بغیر امین کے چھوڑ کے نہ گئے، تو پھر اللہ کا رسول کیسے اللہ کا دین بغیر کسی کو امین بنائے ہوئے چھوڑ کے چلا جائے. اس لیے اللہ کے رسول نے امین. اور اب
بات ختم. میں نے کہا تھا نا آپ سے کہ دو باتیں. ایک آخری بات، ہم نے کہا مسلسل میں اپنی تمام خطاؤں، کم علمی اور ان ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کے لیے بالکل اقرار کرتا ہوں، حق ادا نہیں کر پایا. ادھر ادھر سب کچھ کیا میں نے، لیکن کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ یہ بات کہنے کو، سمجھانے کی کوشش کی کہ ولایت کی عظمت کو اور اہمیت کو سمجھ لیجیے. ہے بس اب آخری، جو ولی مانے گا، جو ولی علی کو مانتا ہے، بھئی ولی ہے کوئی؟ میں نے ایک وہ بات کہی تھی کہ پوچھئے کسی کے پاس نصیر ہے مدد کرنے والا، کسی کے پاس نہیں نکلا. اب سب سے پوچھئے ولی ہے کسی کے پاس کوئی؟ بس بات ختم ہو رہی ہے. اور قرآن سے بات ہے میری. پوچھئے سارے قوموں سے، بھائی تمہارے پاس ولی ہے؟ کہیں گے کوئی نہیں. تمہارے پاس ولی ہے؟ کوئی نہیں. جتنے مسلمان، ولی ہے؟ نہیں. ولی نہیں. ولی نہیں. کسی کے پاس ولی نہیں. اب قرآن کے چل کے پوچھتے ہیں، اے پروردگارا تو بتا جس کے پاس ولی ہے وہ کون ہے؟ تو اب قرآن کی 47 نمبر سورہ محمد نے 11 نمبر آیت نے آواز دی، کہا کہ جس کے پاس ولی ہو وہ بھی سمجھ لو کون ہے، جس کے پاس ولی نہ ہو اس کو بھی سمجھ لو. اللہ سورہ محمد کی 11 نمبر آیت میں کہتا ہے کہ مومنوں کے پاس ولی ہوتا ہے، کافروں کے پاس ولی نہیں ہوتا ہے. ایک ایک بات کا حوالہ دیا ہے. مومنوں کا ولی ہوتا ہے اللہ، کافروں کا ولی تھوڑی ہوتا ہے. جو کافر ہیں ان کے پاس کہاں سے؟ بس میں نے اپنے اسی وعدہ. اور بہرحال کیونکہ کل عاشورے کا دن ہے تو اس لیے ہمارا فرض ہے، ڈیوٹی یہی ہے کہ ہم اپنے ناظرین تک اور ان ناظرین سے کہ اس بات کو آگے تک، کل امام حسین کی قربانی کا دن ہے، ہمارے لیے بہت غم کا دن ہے. لہذا جس طریقے سے ہماری قوم پوری دنیا میں مشہور ہے، مہذب ہے، منظم ہے اور امام حسین کی ماننے والی ہے، ہر کام نظم سے ہوتا ہے. لہذا کل یہی، چونکہ جو اس کورونا وبا کی وجہ سے پابندیاں عائد ہیں، ان پابندیوں کو، چونکہ جو ہمارے مراجع کے بھی فتوے آئے ہیں، انہوں نے بھی اپنے فتاوی میں یہی کہا ہے کہ ڈاکٹروں کی رائے اور جو آپ کی گورنمنٹ کی رائے ہے، اور اس کے بعد ایک بات اور جو آپ سے کہتا چلوں کہ سارے ناظرین یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اپنی عبادت میں ہماری صحت کو سب سے پہلے دیکھا ہے کہ آپ کی صحت کا کیا معاملہ ہے. اگر صحت مند ہے تو روزہ رکھیے، اگر صحت مند ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھیے، اگر صحت ٹھیک نہیں تو بیٹھ کے نماز پڑھیے، اگر صحت نہیں ہے تو وضو نہ کیجیے، تیمم کر لیجیے. تو صحت کو ہمارے مذہب میں سب سے مقدم رکھا گیا. لہذا ہم کل عاشور کا دن غم منائیں گے امام حسین کا. جتنی ہمیں کل تک جو حکومت کی طرف سے، ضلع انتظامیہ کی طرف سے ہم کو اجازت مل جاتی ہے اس کے اوپر عمل کریں، اور اگر کوئی اجازت نہیں ملتی خدا نخواستہ تو پھر ہم لوگ گھروں میں رہ کر، گھر کے اندر، چھت کے اوپر، زیر آسمان اعمال عاشورہ ان کو بجا لائیں، دعائیں کریں. اور پروردگار عالم سے میں خاص کہہ رہا ہوں، پروردگار سے کل خاص دعا کیجیے گا کہ مولا عاشورہ تو جس قسمہ پرسی میں ہو گیا، لیکن مولا چہلم سے پہلے یہ وبا ختم ہو جائے کہ کم سے کم آقا کا چہلم ہم کھل کے منا سکیں، ہم آقا کا چہلم کا انعقاد بہتر سے بہتر انداز میں کر سکیں. لہذا یہ ضرور خیال رکھا جائے اور اس بات کی طرف زیادہ توجہ دی جائے، چونکہ ہمارے مولا امام حسین نے ایک ایک مرحلے کے اوپر ہم کو درس دیا ہے. میں نے کل کیسے بھی کہا تھا جناب عباس کے حوالے سے
کہ جناب عباس کے بازوؤں میں مچھلی نہیں پھڑکی ہوگی جب شہزادی سکینہ کی اعلیٰ تش کی صدا آئی ہوگی، لیکن امام وقت کی مرضی، لہٰذا یہی میری درخواست تھی اور گزارش تھی۔ اور دوسری بات ایک اور ہے کہ دیکھیے عزاداری کے سلسلے میں نے کل کچھ باتیں کہی تھیں اور کچھ آپ بھی تھی، کچھ قوم کی بھی تھی، کیونکہ بار میں بھی قوم میں سے ہوں، ساری باتیں میں نے بیان کی تھیں۔ اس کے بعد کچھ باتیں لوگوں نے سنی، کچھ نے فون کر کے کچھ کہا۔ آج کل ایک مرحلہ چل رہا ہے، دیکھیے پہلے جو منافق بنے، سمجھ گئے، وہ ابلیس کے بہکاوے میں آئے تھے، سمجھ گئے۔ وہاں ابلیس اپنا کاریکرم کرتا تھا حیات رسول میں بس ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، دیکھیے یہ سب ممبر کا کمال ہوتا ہے، ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر سمجھ لیا، حیات رسول میں ابلیس تھا، MI6 اور موساد نہیں تھی۔ آج لوگ گمراہی پھیلا رہے ہیں، کوئی CIA کا ایجنٹ ہے، کوئی CIA کا ایجنٹ ہے، کوئی موساد کا ہے، کوئی MI6 کا ہے، اور جب یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، بھائی آپ غور کیجئے کہ شیعوں میں اختلاف ہو، مسلمانوں میں اتحاد ہو، یہ کون سا فلسفہ ہے؟ یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آپ غور کیجئے گا کہ بی بی کے جو چاہنے والے ہیں ان سے لڑ لو، اور جو بی بی کو شہید کرنے والے ان سے دوستی کر لو۔ اس سے زیادہ واضح اور نہیں جملہ کہہ سکتا۔ جو بی بی کو شہید کرنے والے ان سے دوستی کر لو، اور جو بی بی کے چاہنے والے ان سے لڑ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مشن کسی ایسی ایجنسی کا ہے کہ جو اپنے مفاد میں ان کو استعمال کر رہی ہے۔ ہم سے لوگوں نے کہا کہ مولانا یہ بتائیے وہ بتائیے سب ہے، میں نے کہا دیکھیے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، میں نے جو کچھ کہا وہ بالکل درست کہا، نام میں نے کسی کا نہیں لیا، لیکن اگر آپ کو جاننا ہے کہ کدھر نشیب میں پانی مرا، کدھر کی ڈھال تھی، کدھر پانی گیا، تو 2 دن صبر کر لیجئے، ابھی ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ یلغار ہو جائے گی، بس جدھر سے یلغار ہو سمجھیے گا پانی ادھر گیا ہے۔ میں نے پہلے سے نتیجہ دے دیا، یلغار ہوئے گی، 2 دن صبر کر لیجئے، پتہ چل جائے گا۔ کیونکہ دین کے سلسلے میں اور مظلوم کربلا کی ازاں، اس کے سلسلے میں کچھ نہیں، چونکہ یہ مجلسیں یہ کسی کی تمنا ہے، یہ عزاداری کسی کے غم کو کچھ ہلکا کر دیتی ہے۔ جہاں تک عزاداری کا مسئلہ ہے، عزاداری پوری دنیا میں ہوتی ہے، اور لوگ عزاداروں کو سمجھیں اور ان کے جذبات کو سمجھیں، سمجھ گئے؟ ہر قوم والا نماز نہیں پڑھتا ہے، نماز سے مسلمان پڑھے گا، سمجھے؟ ہر قوم والا علی ولی اللہ نہیں کہتا ہے، صرف شیعہ کہے گا، سمجھ گئے؟ ہر ایک اپنے اپنے اصول کے ساتھ عبادت کرتا ہے، لیکن جب یا حسین کی بات آتی ہے تو اس کے لیے نماز ہماری طرح نہیں پڑھتا لیکن یا حسین کہے گا، وہ عبادت ہماری طرح گرجا گھر میں جا کے نہیں کرتا لیکن امام حسین سے قریب ہے۔ پھر کوئی بھی مسلک کا شخص ہو، حسینی پرچم میں آنا سب فخر سمجھتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی تعزیہ دار ہیں، ہم حسین کی عزا کرنے والے ہیں۔ وہ منزل ہے، اور کیوں نہ ہو، یہ معجزہ ہے، اعجاز ہے۔ آپ دیکھیے کہ کربلا کی زمین پر، زمین کربلا کون سی زمین ہے؟ جناب آدم جب فراق حوا میں ٹہل رہے تھے اور چلتے چلتے زمین کربلا پہ آئے
پیر میں ٹھوکر لگی، خون نکلا، پروردگار کیا کوئی ترک اولا ہو گیا؟ کیا بات ہے جو خون نکلا؟ ندا آئی، یہ کربلا ہے، یہاں ہمارے نبی آخر کا نواسہ شہید کیا جائے گا۔ جناب نوح کا سفینہ تمام کرۂ ارض کے اوپر سفر کی منزل کو طے کرتا ہوا جیسے زمین کربلا پہ آیا، تلاتم برپا ہو گیا۔ جناب نوح نے آواز دی، پروردگارا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ جگہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے جہاں نبی آخر کا نواسہ بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ جناب ابراہیم گھوڑے پر بیٹھے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جا رہے ہیں، گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گرے، پیشانی سے خون بہا۔ اے پروردگارا کیا کوئی خطا ہو گئی؟ آواز آئی، ابراہیم تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، یہاں نبی آخر کا نواسہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، یہ زمین کربلا ہے۔ جناب اسماعیل اپنی بکریوں کو چراتے ہوئے فرات کے کنارے لے گئے، پانی پلانا چاہتے، جانور پانی پینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بارگاہ الہی میں دعا کی، پروردگارا کہ ہمارے جانور کچھ بیمار ہو گئے جو پانی نہیں پیتے؟ آواز آئی، یا نبی آخر کا خانوادہ پیاسا رہے گا، یہاں شہید کیا جائے گا۔ جناب عیسیٰ اپنے حواریوں کے ساتھ تیز رفتاری سے جا رہے ہیں، کیا دیکھتے؟ راستے میں ایک شیر بیٹھ گیا کہ اس شیر کو ہٹانا چاہتے، شیر ہٹنے پہ آمادہ نہیں۔ پوچھا تم کس لیے آ کے بیٹھے ہو؟ فصیح عربی میں اس نے کہا کہ تم کو نہیں معلوم یہ وہ جگہ ہے جس کا نام کربلا ہے، یہاں نبی آخر کا نواسہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، یہاں گریا کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ عزاداران امام مظلوم، ایک ایک نبی نے گریا کیا، ہر ایک نے زمین کربلا کی زیارت کی۔ یہ ہے عظمت کربلا۔ جب کربلا کی یہ عظمت ہے تو آقا امام حسین کی عظمت کیا ہوگی؟ یہی تو سبب تھا کہ جب امام حسین نے آواز استغاثہ بلند کی ہے تو ایک دفعہ 4000 کا ملائکہ کا لشکر آیا، آنے کے بعد کہتا ہے، یا ابن رسول اللہ اجازت دیجئے، ہم ان سے مقابلہ کر لیں گے، ان سب کو ختم کر دیں گے۔ امام حسین نے دیکھا، کہا نہیں ہمیں تمہاری مدد نہیں چاہیے ہے، ہم نے آواز استغاثہ جو بلند کی ہے وہ انسانوں کے لیے کی ہے، تمہاری مدد نہیں چاہیے ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ وہ ملائکہ آج تک قبر امام حسین کے اوپر گریہ و زاری و ماتم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک جناتوں کا لشکر آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے نواسے رسول ہم کو اجازت دیجئے، ہم جا کے ان سے جنگ کریں، ان کو ختم کر دیں۔ کہا نہیں تم جنات ہو، یہ انسان ہیں۔ تو کہنے لگے آپ فکر نہ کریں، ہم انہی کی شکل میں آ جائیں گے، انہی کے جیسے بن جائیں گے اور ان سے جنگ کر لیں گے، آپ اجازت دیجئے۔ اس وقت امام حسین نے آواز دی کہ ہم نے یہ جو آواز بلند کی ہے یہ انسان کے لیے بلند کی ہے، تم جنات میں سے ہو، تمہارے لیے بلند نہیں ہے۔ لکھا تاریخ نے کہ کئی گروہ آئے، اور اس کے بعد راوی کہتا ہے اور وہ لکھتا ہے کہ ایک دفعہ امام حسین کے سامنے ایک بہت بڑا سا غبار آیا، اور جب غبار آیا تو اس کے بعد چھٹا کیا دیکھا کہ اب جعفر زند کھڑے ہوئے، کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ ہم کو اجازت دیجئے، ہم آپ کی طرف سے جنگ کر لیں۔ امام حسین ان کو بھی منع کر دیتی۔ جعفر زند کہتے ہیں آپ کے بابا کا میرے اوپر احسان ہے۔ امام حسین کہتے نہیں، ہمیں جو ہے جنگ کرنا ہے، اور جو انسانوں کے لیے آواز ہے۔ دنیا دیکھے کہ ہر ایک ان کوفیوں کو، ان یزیدیوں کو کہ کتنے سفاک تھے کہ امام حسین کی آواز پہ ہر ایک لبیک کہہ رہا تھا، ہر ایک نے کہا، اور اگر نہیں کوئی سامنے آیا تو وہ یزیدی تھے۔ امام حسین نے حجت تمام کی تھی۔ عزاداران امام مظلوم، میں مسائب بہت اطمینان سے پڑھوں گا، میں اپنے ایک ایک
ناظر سے, مجلس کو دیکھنے والے سے, ٹی وی پہ یا موبائل پہ کسی پہ بھی دیکھ رہے ہیں, ان سے یہی کروں گا, آج 9 محرم ہے, آج تھوڑا سا رو لیا جائے, آج تھوڑا سا زہرا کے لال کا, رسول کے لال کا, نواسے کا ماتم کر لیا جائے, کچھ آنسوؤں کو نذرانہ پیش کر دیا جائے. بہت اطمینان سے مصائب پڑھوں گا, اور ابھی پڑھوں گا, بہت دیر تک مصائب پڑھوں گا. عزاداران امام مظلوم, جب آواز بلند ہوئی, آواز استغاثہ, تو اس وقت 2 خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوئی. ایک خیمہ جناب زین العابدین کا تھا, اور ایک شہزادے علی اصغر کا خیمہ تھا. جیسے ہی شہزادے علی اصغر کے خیمے کی طرف آئے, کہا کیا میری زندگی میں رونا کیسا؟ کہا آقا علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے, علی اصغر نے جھولے سے گرا دیا ہے. امام حسین سمجھ گئے. ایک عربی کا لفظ ہے, کہا جاتا تھا ایک کپڑا تھا جو باندھا جاتا بچے, جس کو خمتا, وہ اس سے ہاتھ بندھے تھے شہزادے علی اصغر کے, تاکہ بچہ جو ہے وہ گرے نہیں اور ادھر ادھر نہ ہو. اور یہی ملتا ہے کہ مولا کائنات کے بھی شہزادی فاطمہ بنت اسد باندھتی تھی, لیکن جب مولا کے باندھا گیا مولا نے توڑ دیا, اور یہی امام شہزادے علی اصغر کے باندھا تھا. شہزادے علی اصغر نے اس کو توڑا, توڑنے کے بعد جھولے سے اپنے کو گرا دیا. امام حسین سمجھ گئے, شہزادے علی اصغر کو گود میں لیا. عزاداروں, جب علی اصغر مدینے سے چلے تھے تو کچھ دنوں کے تھے. آج 10 محرم کے لیے یہ ہے کہ 6 مہینے کا بچہ, 6 مہینے کا بچہ گود میں لیا, ابا کا سایہ کیا, لے کر میدان کی طرف چلے. اب جو فوجی اشقیاء نے دیکھا کہ حسین کچھ ابا میں چھپائے ہوئے لے کے آ رہے ہیں, لوگ کہنے لگے شاید قرآن لے کے آ رہے ہیں, قرآن کا حوالہ دیں گے, قرآن کا واسطہ دیں گے. حسین نے ایک دفعہ ابا کو ہٹایا, جیسے ہی ابا کا ہٹا, کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا خانوادہ رسالت کا پھول ہے. حسین نے اشقیاء کی طرف مخاطب کر کے کہا, اے فوج جفاکار, اگر تمہاری نگاہ میں خطاوار ہوں تو اس بچے کی تو کوئی خطا نہیں ہے. 3 دن سے پیاسا ہے, اس کی ماں کے دودھ کا دودھ خشک ہو گیا ہے, اس کو ایک کوزہ پانی کا دے دو. عزاداران امام مظلوم, اس کے بعد امام حسین کیا کرتے ہیں ہر ایک یہ جانتا ہے. اے عزادارو, ارے تصور کر کے بتاؤ, تم ذاکروں سے یہی تو سنتے ہو کہ کربلا کی ریت اتنی گرم تھی کہ اگر زمین پہ دانا ڈالے تو دانا بھن جائے. اب تصور کرو جب حسین نے یہ کہا ہوگا, اگر تم سمجھتے ہو یہ کہ میں پانی پی لوں گا, یہ کہہ کر زمین پہ اصغر کو لٹایا. ارے اصغر کا کیا عالم ہوا ہوگا, 6 مہینے کا بچہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. شہزادے علی اصغر کا کیا عالم ہوا ہوگا میں نہیں بیان کر سکتا. میرا دل یہ کہتا ہے کہ آج اپنی شہزادے علی اصغر نے کہا ہو, اے بابا میری پیاس اور بڑھ گئی, زمین بہت جل رہی ہے. حسین آگے بڑھے, بچے کو اٹھایا, ایک دفعہ کہا, اے علی اصغر, ارے تم تو حجت خدا کے پوتے ہو, ارے حجت کو تمام کرو. عزادارو, ارے کیا منظر تھا, میرے مولا کا کیا حالات. ارے سوکھی ہوئی زبان, پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ میری. اب جو فوجی اشقیاء نے دیکھا, تلا تم بربا پسر سعد نے آواز دی, اینا اینا اور مولا اقطع کلام الحسین. جزاکم اللہ خیر الجزا. بس عزاداران امام مظلوم, میں نے کہا ابھی شہزادے کی شہادت کو پڑھوں گا, اس کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. عزادارو, امام حسین کی آغوش میں بچہ ہے. امام حسین گود میں لیے ہوئے. میں نے کہا نہیں 6 مہینے کا بچہ ہے. اس ہرملہ اس کا ریکارڈ یہ تھا کہ وہ لوہے کی چادروں پہ تیر مار کے چادر سے پار کرا دیتا تھا. اور بعض روایات کے مطابق ہرملہ کے تیر میں اتنی شدت ہوتی تھی کہ اگر 2-3 چادریں 4 چادریں رکھ دی جائیں تو وہ ان 4 چادروں کو بھی تیر پار کرا دیتا.
یہ اس کے تیر میں شدت ہوتی تھی، حرملہ کے تیر میں شدت یہ ہوتی تھی۔ عزاداران امام مظلوم، امام حسین ایک ہی آغوش میں بچہ ہے، پسر ساتھ۔ اب سب نے لکھا، ہر ایک نے لکھا کہ 3 بھال کا تیر، 3 بھال کا تیر چلے کمان میں جوڑا۔ عزادارو، کبھی 3 بھال کا تیر دیکھا ہے تم نے؟ 3 بھال کا تیر دیکھا ہے؟ عزاداران مظلوم کربلا، مظلومیت پہ میرے مولا کی رو، امام حسین کی مظلومیت پہ آنسو بہاؤ۔ کیا منظر دیکھا میرے مولا نے! 3 بھال کا تیر، عزادارو، جس کی ایک نوک ہوتی ہے وہ 1 بھال کا ہے، اور جس میں 3 نوکیں ہوتی ہیں وہ 3 بھال کا تیر ہے۔ اب مومنو، تم فیصلہ کرنا کہ جب 3 بھال کا تیر ہوگا تو کم سے کم اتنا چوڑا ہوگا، اور 6 مہینے بچے کی گردن۔ ارے اسی لیے تو بی بی نے کہا کیا تم جیسے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے؟ امام نے فرمایا میرا بچہ اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ میرے مولا کے دل پر کیا گزری! امام حسین بچہ، خون، تیر نکال کے پھینکا، خون کو چلو میں لیا، چاہتے تھے آسمان کی طرف پھینکے، آواز آئی حسین اگر نہ خون آسمان کی طرف آیا قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ چاہتے تھے زمین میں پھینکے، آواز آئی زمین سے اگر نہ خون زمین پہ آیا تو ایک دانہ نہ اگے گا۔ حسین نے خون کو چہرے پہ مل لیا کہ اب قیامت کے دن نانا کے سامنے جاؤں گا، اے نانا آپ کی امت ہمارے 6 مہینے بچے کا کیا سلوک کیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزاداران امام مظلوم، امام حسین بچے کو لیے ہوئے، اب سب نے لکھا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے پڑھا کہ اون محمد کے لاشیں خیمے میں رکھ دیے، قاسم کا لاشا خیمے میں آ گیا، عباس کا علم آ گیا خیمے میں، علی اکبر کا لاشا سب آ گیا خیمے میں، لیکن کہیں پر یہ جملہ نہیں ہے۔ کل اعمال میں آپ کریے گا نہیں، آگے جائیے گا پھر پیچھے آئیے گا، رضن بقضائی انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائی تسلیم الامر، یہ بار بار جو آپ کیجئے گا نا، یہ کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جب امام حسین اصغر کے لاشے کو لے کر بڑھے، ارے خیمے کی طرف بڑھتے تھے پھر پیچھے آ جاتے تھے پھر بڑھتے تھے، رضن بقضائی تسلیم الامر، اے مولا ارے اکبر کا لاشا لے کے چلے گئے، عباس کا علا عجب نہیں جواب آئے، ارے کیوں کر رباب کے سامنے جاؤ؟ ارے رباب کا 6 مہینے کا بچہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادارو، امام حسین در خیمہ پر پہنچے، ایک زخم ہے امام حسین، ایک زخم کی بات کروں گا مظلوم کربلا کا، اور ایسا سوال تھا شہزادی سکینہ کا کہ میرے مولا لاجواب ہو گئے، جواب نہیں دے پائے، میرے مولا نے جواب نہیں دے پائے۔ عزادارو، امام حسین در خیمہ پہ پہنچے، آواز بلند کی، رباب اپنے بچے کو لے لو۔ جیسے یہ آواز خیمے کے اندر گئی، سکینہ کو تو معلوم تھا نا بھیا اصغر بابا کے ساتھ پانی پینے گیا، اس کو بھی کیا معلوم، سکینہ کو، شہزادی سکینہ کو کیا معلوم کہ وہ تیرے سے شعبہ کا نشانے کے لیے گئے، وہ سوچی بابا شاید پانی پلانے لے گئے۔ اب جناب رباب بعد میں آئیں، شہزادی سکینہ دوڑتی ہوئی چلی آئیں۔ عزاداروں، ایک ایک جملہ مصائب کا ہے، رونے کے لیے پوری زندگی رونے کے لیے کافی ہے۔ امام حسین کے پاس پہلے جناب سکینہ آ گئیں۔ جناب سکینہ جب آئیں، ابا کا دامن پڑا تھا، شہزادے علی اصغر خاموش تھے، دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، خاموش تھے۔ جیسے ہی اصغر کو خاموش دیکھا، ایک دفعہ سکینہ نے بابا کے چہرے کو دیکھا، کہا بابا آپ میرے بھیا کو پانی پلا لائے؟ بابا، اصغر کی خاموشی یہ بتاتی ہے کہ اصغر کو پانی مل گیا۔ عزادارو، میرے مولا نے جملہ سنا، میرے مولا کوئی جواب نہ دے سکے، ابا کو ہٹا دیا۔ اب جو سکینہ نے دیکھا، ایک چیخ ماری، اے اماں میرا بھیا مارا گیا۔
جزاکم اللہ خیر الجزا. ہاں عزادارو، شہزادے علی اصغر ان کے لاشے کو سپرد خاک کیا. کس طریقے سے سپرد خاک کیا؟ عزاداران امام مظلوم. اب امام حسین لاشے کو دفن کرتے ہیں. دفن کرنے کے بعد آتے ہیں، خیمے میں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں صاحب معلم، اس کا ایک ایک جملہ جو میں نے پڑھا وہ آپ کے سامنے. خیمے میں آئے، آنے کے بعد آواز دی، زینب خدا حافظ، ام کلثوم خدا حافظ، رباب خدا حافظ، سب کو خدا حافظ کرنے لگے. ارباب مقاتل نے لکھا کہ سارے خیموں سے بیویاں الفراق یا حسین، الفراق الوداع یا حسین کہتی ہوئی آ کر خیمے میں حسین کے جمع ہو گئی. مولا خدا حافظ. بس عزاداران امام مظلوم ساری بیویاں جمع ہو گئیں. امام حسین چاہتے تھے کہ وہ نکلیں، لیکن اسی اسنا جناب زینب نے کہا آقا کچھ دیر رک جائیے تاکہ دل بھر کے آپ کو دیکھ لیں، کیونکہ اب تو جدائی ہو جائے گی. عزاداران امام مظلوم امام حسین کے زخموں کی تعداد کے متعلق جو سنتے ہیں 4000 زخم، بعض روایت 1000 سے زیادہ زخم تلوار کے تھے. میں نہیں بیان کر سکتا کتنے میرے مولا کے زخم تھے، یہ میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن میں اپنے چوتھے امام کے 2-3 جملے آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں. اور وہ جملے کیا ہیں کہ جب چوتھے امام فرماتے ہیں کہ جب میرا بابا رخصت آخر کے لیے میرے پاس آئے، بابا سے پوچھا کہ بابا فوج اشقیہ سے کوئی بات طے ہوئی، ان سے کوئی معاملہ شامیوں سے ہوا؟ تو امام نے فرمایا، بابا نے فرمایا کہ جنگ ہو رہی ہے، جنگ شروع ہو چکی ہے. کہا اچھا جنگ ہو رہی ہے تو چچا عباس کہاں ہے؟ جیسے یہ جملہ سنا جناب زینب نے سر کو جھکا لیا. امام حسین کچھ نہ بول پائے. امام حسین کچھ نہیں، ایک دفعہ دھیرے سے کہتے ہیں عباس شانے کٹا چکے. بس جیسے یہ جملہ سنا سید سجاد نے ویسے ہی کہا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ کا سینے پہ برچھی کھا چکے. اب میرے مظلوم امام نے ایک جملہ کہا. کیا کہا؟ کہ بھائی بیٹا علی اکبر اب مردوں میں صرف تم ہو اور میں. بس جیسے یہ جملہ سنا ایک دفعہ کا پھوپھی اماں ذرا میری تلوار تو اٹھائیے گا، پھوپھی اماں میری عصا تو لائیے گا. کہا بیٹا کیوں؟ کہا مجھے بابا کی نصرت کے لیے جانا ہے، بابا کی مدد کے لیے جانا ہے. بس جیسے ہی جملہ سنا امام نے کہا نہیں سید سجاد، اب تمہارے حوالے امامت کا منصب ہے، تمہارا جہاد کربلا میں نہیں ہے، تمہارا جہاد جو ہے کربلا سے شروع ہوگا، کہاں کوفے جائے گا، کوفے سے شام تک، شام سے مدینے تک. اب ساری باتیں امام حسین فرما رہے ہیں، اور فرمانے کے بعد کس طریقے سے، تو اب امام نے فرمایا کہ جب میرا بابا رخصت آخر کے لیے آیا تھا، جو ترجمہ ہے، جو جملہ لکھا ہے، میرے بابا کے جسم سے خون کے فوارے جاری تھے. امام حسین نے ابھی تک جنگ نہیں کی تھی، ابھی صرف عائشہ کے لاشیں لے کے آئے تھے. لانے میں جو جنگ ہوئی ہے وہ بات ہوئی ہے، جو تلوار چلی ہے دشمن کو بھگانے میں وہ ہوئی ہے. خون کے فوارے جاری تھے اور زخموں سے چور چور تھے. یہ چوتھے امام کا جملہ ہے. ابھی تو جنگ نہیں ہوئی ہے. اس خون کے جاری ہونے اور زخمی ہونے کے بعد اب امام حسین جنگ کے لیے جائیں گے. بس عزاداروں اس کے بعد جناب زینب سے سب سے رخصت ہوئے. ایک دفعہ عزاداران امام مظلوم میں جملوں کو کیسے ادا کروں. ایک دفعہ امام حسین نے ساری بیویوں کی طرف نگاہ کی اور کرنے کے بعد کہا کہ رباب چادر اوڑھ لو، زینب چادر اوڑھ لو، سب لوگ اپنی چادریں اوڑھ لو، اپنے سر کو ڈھانک لو. کہا مولا ہم تو خیمے میں ہیں، ہم کو چادر اوڑھنے کی کیا ضرورت. ایک دفعہ میرے مظلوم امام نے کہا ارے بس وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ جب میں زین سے زمین کی طرف چلوں گا تو یہ اشقیاء خیموں کو لوٹ لیں گے، خیموں میں آگ لگا دیں گے اور تمہارے سروں سے چادروں کو چھین لیں گے. ارے ہم چاہتے کہ اپنی حیات میں تم لوگوں کو چادر. بس عزاداران امام مظلوم امام حسین اب نکلے. کس انداز سے نکلے، کس شان سے نکلے، کس جاہ و جلال کے ساتھ نکلے، کس عظمت کے ساتھ نکلے. خیمے سے نکلے. نکلنے کے بعد اب امام نے داہنے دیکھا، بائیں دیکھا کوئی نظر نہیں آیا. نہ علی اکبر ہیں نہ عباس ہیں، کیونکہ مظلوم امام
جب بھی گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تھے تو ایک طرف عباس سہارا دیتے تھے، ایک طرف علی اکبر دیتے تھے۔ عزادارو، یہی تو بی بی زینب کا جملہ ہے نا، جب آقا سے رخصت ہو رہی تھی نا تو کیا کہا تھا؟ کہا بھیا ابھی رو لینے دیجئے، آپ کی زندگی میں رو لوں کیونکہ آپ کے بعد میں نہیں رو پاؤں گی، سکینہ کو سنبھالوں، بیبیوں کو سنبھالوں، خطبے دوں، بازاروں میں جاؤں، میں کیا تو میں ابھی رو لوں۔ ارے وہی جناب زینب نے جب خیمے سے نکل آئے تو اب شہزادی زینب روتی نہیں ہے، اپنے بھائی کے لیے وہ قوت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اے بھیا حسین، اگر عباس نہیں ہے، اگر علی اکبر نہیں ہے، آپ کی بہن آپ کو سوار کرائے گی۔ جناب زینب نے بھائی کو سوار کرایا۔ ارے کیا عالم تھا۔ حسین میدان میں پہنچے۔ این انت ابن مظاہر، حبیب ابن مظاہر، این انت مسلم ابن اوسجا، این انت زہیر ابن خیر۔ ارے تم سب کے سب کہاں ہو؟ ارے اٹھو، اپنے آقا کی جنگ دیکھو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آزادارو، ارے یہی وہ مصیبت ارباب مقاتل نے لکھا۔ امام حسین ساری باتوں کو میں چھوڑتا ہوا، میرے مولا کس انداز سے جنگ کر رہے ہیں، جنگ کے متعلق چند جملے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ بڑی بہادری سے جنگ کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ جدھر بھی ہوا میں ارباب مقاتل نے لکھا ایک سر ہوا میں اڑتا تھا کہ دوسرا کٹ جاتا تھا، وہ گرتا تھا، اس کے بعد فوراً تیسرا، ہزاروں ظالموں کو واصل جہنم پہنچا دیا امام حسین نے۔ بڑی بہادری سے جنگ کر رہے ہیں، بڑی شجاعت کا مظاہرہ ہو رہا ہے، دشمن پسپا ہو چکا۔ یہی تو لکھا نا، اربع کئی حملے کیے عزاداران امام مظلوم اور امام حسین کس انداز سے شجاعت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میرے مولا کے دل میں جو غم تھا نا عزادارو، ابھی میں چند دقیقے مصائب پڑھوں گا، بالکل رونے کے لیے تیار رہیے۔ 9 محرم ہے، آج ہی تو پرسہ دینا ہے، یہ سلسلہ گفتگو ختم ہو رہا ہے۔ بی بی اسی کے لیے تو منتظر تھی، یہی آنسوؤں کا نظرانہ تو چاہیے۔ امام حسین غم کی منزل کو دیکھیے گا۔ جب جنات آئے تھے ان سے بھی یہی کہا کہ اب مجھے جنگ نہیں، ہم نے اکبر کا لاشا اٹھا لیا، عباس کا لاشا اٹھا لیا، ایک ایک کو شہادت کے اوپر۔ اور وہی جملے اب جب دشمن بھاگ رہا تھا نا، دشمن دور بھاگ رہا تھا، امام حسین حملہ کر رہے تھے، تو میرے مظلوم امام کیا جملہ کہہ رہے تھے، اب کہاں بھاگتے ہو، تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، اب تم کہاں بھاگتے ہو، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، اب تم کہاں بھاگتے ہو، تم نے میرے یتیم بھتیجے کو مار ڈالا۔ یہ کہتے جاتے تھے، حملہ کرتے جاتے تھے، اور اس کے بعد دوسرا حملہ۔ ایک بار اٹھو، اپنے بابا کی جنگ دیکھو، اے ابا اپنے آقا کی جنگ دیکھو، اے عزادارو ارے مولا کے جملے سنو، پھر میرے مولا کی غربت کا احساس کرو۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ جنگ ہوتی جاتی تھی، اور اس کے بعد امام حسین کیا جملہ سب نے لکھا کہ کئی حملے کیے۔ ایک حملہ جس کے لیے ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین نے ایک حملہ ایسا کیا کہ کوفے کی دیواروں سے ٹکرا گیا دشمن کا لشکر۔ اب اس کی سب وجہ تسمیہ اور علت بیان کرتے ہیں کہ کیا ہوا۔ امام حسین میں نے کہا کتنا شدید زخمی تھے، جب رخصت کے لیے آئے تھے، وصیت کرنے کے لیے آئے تھے، حملہ ہو رہا ہے، نقاہت بڑھتی جاری ہوگی، 57 سال کا عمر ہے، 3 دن سے زیادہ کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیا شدت کا عالم ہے۔ علی اکبر کا غم سینے میں، عباس کا غم سینے میں، اصغر کا غم سینے میں، قاسم و محمد کا، سب کے غم سینے میں لیے ہوئے اب حسین نے کیسا ایسے حملہ کیا کہ جو کوفے کی دیوار سے دشمن ٹکرایا۔ ہر ایک لکھتا ہے، بہت سی علتیں لکھی گئیں، بہت سی وجہیں لکھی گئیں، بہت سی باتیں لکھی گئیں، لیکن مجھ کو ایک بات سمجھ میں آئی اور وہ بات بالکل ہے۔ ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ ایک امام حسین حملہ کر رہے تھے، حملہ کرتے کرتے ایک دفعہ عباس کے لاشے کے قریب پہنچ گئے مظلوم کربلا۔ عزادارو ارباب مقاتل نے لکھا کہ حسین حملہ کرتے کرتے اب جو لاشے فرات کے کنارے پہنچے، عباس کا لاشا دیکھا، ترائی پہ شیر کو سوتے دیکھا،
میرے مولا تڑپ گئے، ارے تم نے میرے شیر کو مار دیا۔ اب جو حسین نے حملہ کیا دشمن کوفے کی دیوار سے ٹکرا گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس عزادارو، حسین جنگ کر رہے ہیں، حسین جنگ کر رہے ہیں۔ یہ عجب امتحان ہے، یہ عظیم امتحان ہے کہ امام حسین جنگ کر رہے ہیں، اور جنگ کرتے کرتے ایک دفعہ ایک آواز آ گئی، اور وہ آواز کیا تھی؟ بس حسین بس، بس حسین بس۔ بس جیسے ہی یہ آواز سنی، نفس مطمئنہ پلٹ اپنے رب کی طرف، اب تو بلا لیا گیا، تو اپنے رب سے راضی، تیرا رب تجھ سے راضی، سارے جملوں کی ادائیگی ہو چکی، ساری بات ہو چکی۔ اب حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں گھیریں، اب سب فوجوں نے گھیرنا شروع کیا۔ عزاداروں، اب کیا ظلم ہونا شروع ہوا، کوئی تیر مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے۔ جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ اپنے دامن میں پتھر لیے حسین کی طرف پتھر مار رہا ہے۔ راکب دوش رسول اب زین پہ سنبھل نہ سکا، اب زین کے اوپر کبھی داہنی طرف جھکتے ہیں، کبھی بائیں طرف جھکتے ہیں، کبھی داہنی طرف جھکتے ہیں، کبھی بائیں طرف جھکتے ہیں۔ اب یہاں پر دو جملے رک کے کہنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نقاہت کا یہ عالم تھا، لوگ کہتے ہیں کہ یہ کمزوری کا عالم تھا۔ نہیں، میں یہ بات نہیں مانتا، میں سب جانتا ہوں کہ بات کیا تھی، وجہ کیا تھا۔ اور عزاداران امام مظلوم، صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک جو گھوڑے سے گرا، حسین نے اس کو اپنا زانو دیا، امام حسین نے اپنا زانو دیا، اپنے زانو پہ اس کے سر کو رکھا۔ کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جب سر زانو پہ آتا تھا تو نگاہیں چہرے مبارک پہ جاتی تھی، جب چہرے مبارک پہ جاتی تھی تو یہ جو چاہنے والا تھا یہ دیدار کرتا ہوا امام کا دنیا سے چلا جاتا تھا، زخموں کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ اس لیے مولا نے انتظام کیا، ہر چاہنے والے کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا۔ تو بس عزادارو، اب یہی تو جملہ کہنا جا رہا ہوں۔ اب میرے مظلوم امام، ارے وہ بھی تو یہی چاہ رہے ہوں گے کہ اب میں بھی زین سے زمین کی طرف جا رہا ہوں، ارے کوئی ہے جو اپنے زانو کو بڑھا دے، ارے کوئی آیا۔ میرا دل کہتا ہے اب جو حسین نے دیکھا، ایک دکھیا ماں مدینے سے آ گئی، ہاتھوں کو بہلا دیا، اے میرے لاڈلے، اے میرے لال حسین، چکیاں بیس بیس کے بالا میری آغوش میں آ جا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزادارو، ذرا ماں کا احساس۔ عزادارو، ارے مدینے سے مکے سے ماں اپنی غربت پر، بیٹے کی مصیبت پر روتی ہوئی کربلا آ گئی۔ آقا، اے عزادارو، ارے کیا منظر تھا، کربلا کا تپتا ہوا صحرا، ایک ماں کا زانو، زخموں سے چور چور بچہ۔ جزاکم اللہ۔ عزادارو، ارے کیا عالم رہا ہوگا، کیا انداز رہا ہوگا۔ حسین زین سے چلے، اب حسین چلے، ادھر سے مدینے سے رسول آئے، نجف سے علی آئے، مدینے سے حسن آئے، ارے سارے ملائکہ ادھر سے شمر خنجر لے کر بڑھا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادارو، ہمت نہیں ہے لیکن بی بی حق ادا نہ ہو سکا، ادا کا حق ادا نہ ہو سکا۔
چند جملے ادھر سے شبر خنجر لے کے بڑھا. اب زمین کربلا پر سارے انبیاء آ گئے, سارے اوصیاء آ گئے, سارے ملائکہ آ گئے, صدیقین آ گئے, شہداء آ گئے, صالحین آ گئے. اے عزادارو, ماں کا بچہ کیا عالم ہوا ہوگا. ارباب بقا ایک وار ہوا. اب جو وار ہوا سارے صدیقین چلے گئے, بس حسین بات دیکھا نہیں جاتا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. عزادارو, ارے دوسرا وار ہوا, سارے انبیاء چلے گئے. تیسرا وار ہوا, سارے ملائکہ چلے گئے. چوتھا وار ہوا, سارے صدیقین چلے گئے. پانچواں وار ہوا, صالحین گئے, علی گئے, عزادارو سب چلے گئے. شبر کا خنجر دکھیا ماں, ہائے میرا حسین. جزاکم اللہ. عزادارو, ابھی 2 دقیقے مصائب اور پڑھوں گا, 2 دقیقے مصائب ابھی اور پڑھوں گا. عزادارو سب چلے گئے, سب رخصت ہو گئے. دکھیا ماں اپنے بچے کو لیے شمر کا خنجر چلا, زمین کربلا ہلی, فرات کا پانی اچھلا, سیاہ آندھیاں آئی. ادھر اللہ قتل الحسین بکربلا, ولزم الحسین بکربلا. جناب زینب, اے سید سجاد, اے سید سجاد. ارے کون سی قیامت آ گئی, زمین کربلا ہلتی ہے, سیاہ آندھیاں چلتی ہے. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. بس عزادارو, زمین کربلا, جناب سید سجاد غصے آنکھیں کھولی. پھوپھی اماں کیا ہوا؟ کہا سید سجاد دیکھو کون سی قیامت آ گئی, زمین کربلا ہلی ہے. پھوپھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے. پھوپھی اماں خیمے کا پردہ اب جو خیمے کا پردہ ہٹایا, سید سجاد نے نکاح ڈالی. اب جو دیکھا بس ایک دفعہ ایک چیخ ماری, السلام علیکم یا ابن رسول اللہ. بیٹا کیا ہوا؟ پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا, میرا بابا مارا گیا, زین العابدین کو غشا گیا. جزاکم اللہ, جزاکم اللہ, جزاکم اللہ. عزادارو حسین شہید ہو گئے, نور کے نیزہ پہ سر بلا. بعض عزادارو 2 جملے بچے مصائب کے, مصیبت کے, رسول کے نواسے کی مصیبت, 2 جملے, اس کے بعد مجلس مکمل. بس عزاداران امام حسین شہید ہو گئے. زینب کو اطلاع مل گئی, آہو بکا شروع ہو گیا. اتنے میں ایک دفعہ جناب فضہ, بس جناب فضہ دوڑی ہوئی آئیں. شہزادی بڑا غضب ہو گیا. جناب زینب نے کہا کیا ہوا؟ جناب فضہ نے کہا شہزادی بڑا غضب ہو گیا. جناب فضہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا شہزادی بڑا غضب ہو گیا. جناب فضہ جیسے ہی جناب فضہ کا یہ جملہ سنا, کہا فضہ بولتی کیوں نہیں ہو, کیا ہوا؟ کہا شہزادی ابھی میں نے پسر سعد کو کہتے ہوئے سنا ہے سواروں گھوڑوں سے نہ اترنا, ابھی لاشوں کی نال بندی کرنا ہے. جس کی زیادہ توہین کرنا ہوتی تھی نا, اس کے لاشے کو پامال کیا جاتا تھا. جیسے ہی پسر سعد کا یہ جملہ گونجا, فوراً ہر کے قبیلے والے نکل کے آ گئے, اور نکل کے آنے کے بعد کہا اے پسر سعد, اگر ہر کا لاشا پامال ہوا تلواریں چلیں گی, ہمارے ہر کا لاشا پامال نہیں ہو سکتا. ادھر بنی اسد نکل کے آئے, حبیب کے قبیلے والے, کہ اگر حبیب کا لاشا پامال ہو گیا, چونکہ یہ دستور تھا اگر کسی کے قبیلے کا لاشا پامال ہو جائے اس قبیلے کی بے عزتی ہے, توہین ہے. لہذا حبیب کہا جاؤ حبیب کا لاشا لے جاؤ, جاؤ ہر کا لاشا لے جاؤ. زہیر کے قبیلے والے آئے, کہا زہیر کا لاشا لے جاؤ. مسلم ابن اوسجا کے قبیلے والے آئے,
ان کا کلاش رہا. ارباب مقاتل نے لکھا ایک جملہ مصیبت کا بچا ہے, بس وہ جملہ سن لو مجلس مکمل ہو گئی. زہرا کو پرسہ دے دیا, شہزادی کو پرسہ دے دیا. ارباب مقاتل نے لکھا ایک ایک کر کے سارے لاشیں اٹھ گئے, رسول کے نواسے کا لاشا, ادھر کے گھوڑے ادھر, ادھر کے گھوڑے ادھر. کوئی کہنے والا نہ تھا کہ میرے رسول کا نواسا ایک دکھیا ہے. زینا او پسرے سا میرا ماں جایا پامال, تو کھڑا دے